السلام علیکم۔ آج ہمارا سوال ہے مرزا غالب کے خطوں کے بارے میں۔ وہ یہ کہ مرزا غالب کے جو خط ہم پڑھتے ہیں اس میں مرزا غالب کے مزاج کی شوخی، جا بجا مرزا غالب کے مزاج کی شوخی اور یہ جو ہے مزاح مطلب مذاق جو ہے جا بجا جلوہ گر ہے۔ دلائل سے وضاحت کیجیے۔ ہم اس کی وضاحت کیسے کریں گے؟ ہم مرزا غالب کے خطوں کے چند چھوٹے اقتباس کا حوالہ دیں گے، اور حوالے اس طرح ہیں، مرزا غالب کے خطوں میں سے ہیں، وہ بالکل مطلب بور کرنے والے نہیں ہیں، دلچسپ ہیں اور ہمیں جلدی سے یاد ہو جائیں گے اور ہم ان سے لطف اندوز بھی ہوں گے ان کو پڑھ کر۔ تو شروع کرتے ہیں۔ غالب قومی اور ملی جذبات و احساسات کا گہرا شعور رکھتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ غالب کہتے ہیں قومی اور ملی جو جذبات تھے، لوگوں کے جذبات تھے، احساسات تھے، نفسیات کو مطلب وہ گہرائی سے سمجھتے تھے، لیکن ان کی عقل و دانش قوی تر تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ جو ان میں حالات کے نشیب و فراز مطلب حالات کا اتار چڑھاؤ، ان کو جانچنے کی پرکھنے کی پختگی آتی گئی تو وہ خونابہ فشانی کی بجائے گل فشانی کرنے لگے، مطلب بجائے حالات سے تنگ ہونے کی بجائے وہ ان کی گل فشانی کرنے لگے، ان کو مطلب انجوائے کرنے لگے۔ اور یقیناً غالب کو شوخی و ذراوت سے ایک خاص کھنچاؤ تھا، ایک خاص لگاؤ تھا اور ایک خاص اٹکاؤ تھا۔ ان کے مزاج میں شوخی یوں بھری ہوئی تھی جیسے ستار کے تاروں میں جو ہے سر۔ بقول مولانا الطاف حسین علی، مولانا الطاف حسین علی مرزا غالب کے شاگردوں میں سے تھے، اور مرزا غالب پر انہوں نے جو ہے کتاب بھی لکھی، یادگار غالب، مرزا غالب کے بڑے مداحوں میں سے تھے، مرزا غالب کے یہ شاگرد تھے۔ تو کہتے ہیں کہ مرزا کو حیوان ناطق کی بجائے حیوان ظریف کہنا جو ہے بجا ہے۔ بلا شبہ انہیں ظرافت اور شوخی برتنے کا سلیقہ آتا تھا۔ وہ بوڑھے ہو گئے تھے، دنیا بھر کے آلام و مصائب سے دوچار ہوئے، عزیزوں کو آغوش لحد میں اتارا، غدر کا طوفان قیامت دیکھا، مطلب جنگ آزادی کو دیکھا، دہلی شہر کو اجڑتے ہوئے دیکھا، غربت و افلاس کے چکر دیکھے، قید کی ذلت اٹھائی، جیل تک کی ہوا کھائی، بیماریوں کا عذاب علیم سہا، اس پر بھی تادم آخر ان کی شوخی و ظرافت میں کوئی فرق نہ آیا۔ یہی ان کی شوخی و ظرافت ہم ان کی خطوں میں پڑھ سکتے ہیں، اور ان کی شوخی و ظرافت کو جو ہے آسانی سے ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی اصل زندگی میں کس قدر شوق ہوں گے، کہ شوخی و ظرافت سے انہوں نے بڑے کام لیے، اس سے انہوں نے اپنی کوتاہیوں کو جو ہے وہ چھپا لیا۔ یہ کوٹیشن ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، ٹھیک ہو، یہ کومے کے اندر، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ آپ کوٹیشن میں مولانا الطاف حسین علی کی ایڈ کیجئے، اور اس کے بعد ہم نیچے جاتے ہیں اور یہاں سے غالب کے جو ہے خطوں کا حوالہ دے کے ہم دیکھتے ہیں مرزا غالب کی ظرافت کو، اور تو چند چھوٹے چھوٹے اقتباس ان کے پیش کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ ہے، یہاں پہ آپ آ جائیں۔ ذیل میں چند خطوط کے اقتباسات پیش کیے جاتے ہیں جو کہ مرزا غالب کے ہیں، جن میں مرزا کی شوخی و ظرافت کی حقیقت جو ہے کھل کر بے نقاب ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مرزا جو ہے، کلر جو ہے چینج کرتے ہیں اس کا، یہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ مرزا اپنے ایک دوست کو خط میں لکھتے ہیں کہ اس میں اپنے دوست کی اس لڑکی سے مخاطب ہیں جو بچپن میں مرزا کے سامنے آتی تھی، لیکن اب عالم شباب میں ہے، لیکن وہ اب بڑی ہو گئی ہے، بات دعا کے رقم دراز ہے۔ کہتے ہیں کیوں بھائی، اب یہ اقتباس ہے مرزا کے خطوں کا، تو جب آپ یہ اقتباس لکھیں گے تو آپ نے یہ کوماز لگانے ہیں لازمی، اور اس کو اگلی لائن سے شروع کرنا ہے۔ جو لائن آپ لکھ رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں، جیسے یہاں پر لائن کو چھوڑ دیا گیا، اگلی لائن سے جو ہے اقتباس شروع کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کیوں بھائی، ہم اگر کول آئے بھی تو تم کو فکر کیوں کر دیکھیں گے، کیا تمہارے ملک میں میاں بھتیجیاں چچا سے پردہ کرتی ہیں؟ اب غالب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بچی تھی وہ بچپن میں تھی، مرزا کے سامنے آتی تھی، اب وہ بڑی ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں کیوں بھائی، تمہارے ملک میں جو بھتیجیاں ہیں وہ اپنے چچا سے پردہ کرتی ہیں، مطلب میں اس بچی کا چچا ہوں اور وہ مجھ سے پردہ کر رہی ہے۔ دیکھیں کس قدر شوخی ظرافت مرزا نے یہ بات ان کو کہہ دی اور ایک ظرافت پیدا کر دی۔ اگلا ہے نواب امیر الدین خان رئیس لوہارو نے لڑکپن میں غالب کو ایک خط میں دادا کہا تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ نواب امیر الدین خان رئیس لوہارو نے لڑکپن میں غالب کو ایک خط میں
اپنا دادا کہا تھا، جس کے جواب میں غالب کی شوخی و ظرافت یوں گویا ہوتی ہے، کہتے ہیں اے مردم چشم جہاں، اب یہ کوٹیشن ہے یہاں پہ، آپ نے دوبارہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں یہ ایسے کومے لگانے ہیں شروع کرنے سے پہلے. کہتے ہیں اے مردم چشم جہاں بین غالب کی پتلی جہاں میں تمہارا دادا باپ مرزا علاء الدین احمد خان بہادر اور پتلی تم، میاں تمہارے دادا تو نواب امین الدین خان بہادر ہے، میں تو صرف تمہارا دل دادا ہوں. دل دادا مطلب میں تمہارا فین ہوں. کہتے ہیں میں تمہارا دادا نہیں، میں تمہارا دل دادا ہوں، میں تو تمہارا مداح ہوں. ٹھیک ہو گیا، یہ 2 کوٹیشنز ہو گئی. اس کے بعد کہتے ہیں یہ تو دوستوں کو خوش کرنے کا انداز تھا، لیکن جہاں لب شکایت واہ ہوا وہاں بھی خوبصورت پھلجھڑیاں چھوڑتے ہیں. شکوہ شکایت میں کانٹے کی چبھن نہیں بلکہ پھولوں کی نزاکت اور لطافت ہے. دل موہ لینے والا انداز ہے. منشی ہرگوپال تفتہ کی طرف سے خط نہ آیا، کس محبت آمیز شکوہ سے تفتہ کے نام خط لکھتے ہیں. مرزا ہرگوپال تفتہ، مرزا یہ پورا نام ہے، تفتہ مرزا ہرگوپال تفتہ. یہ میں آپ کو بتاؤں یہ مرزا غالب کے بہت عزیز اور قریبی دوست تھے اور مرزا غالب کے یہ شاگرد خاص تھے. شاعری میں یہ مرزا غالب سے اصلاح لیتے تھے. مرزا غالب ان کے استاد تھے. اب یہاں پہ شکوہ کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ غالب کہتے ہیں کیوں صاحب، کیا یہ آئین جاری ہوا ہے کہ سکندرآباد رہنے والے دلی کے خاک نشینوں کو خط نہ لکھیں؟ بھلا اگر یہ حکم ہوا ہوتا تو یہاں بھی اشتہار ہو جاتا کہ زہار کوئی خط سکندرآباد کو یہاں کی ڈاک تک میں نہ آئے. زہار مطلب صبح. کہتے ہیں کیوں بھائی؟ کہتے ہیں آئین جاری ہوا ہے کہ سکندرآباد میں رہتے تھے تفتہ، وہ کہتے ہیں سکندرآباد میں رہنے والے دلی والوں کو خط نہیں لکھیں گے کہ وہ شکایت کر رہے ہیں. بھلا اگر یہ حکم ہوا ہوتا تو یہاں بھی اشتہار ہو جاتا، یہاں پہ بھی اشتہار ہو جاتا کہ بھئی خط نہ لکھو. ابھی مرزا غالب ان کو اکسا رہے ہیں کہ وہ خط لکھیں اور اس کا مجھے جواب دیں اور اپنی خیریت مجھے بتائیں. اگلا اقتباس دیکھیں، آپ اس کو ضرور انجوائے کر رہے ہوں گے یہ سوال کو. کہتے ہیں نواب علاء الدین خان سے دل آویز شکوہ کی شوخی اور شگفتگی ملاحظہ فرمائے. کہتے ہیں مقرر لکھ چکا ہوں کہ قصیدہ کا مسودہ میں نے نہیں دیکھا، مقرر لکھ چکا ہوں کہ مجھے یاد نہیں کہ کون سی رباعیات مانگتے ہو، پھر لکھتے ہو کہ رباعیات بھیج، قصیدہ بھیج، معنی اس کے کہ یہ تو جھوٹا ہے، اب کہ تو مقرر بھیجیے گا. بھائی قرآن کی قسم، انجیل کی قسم، توریت کی قسم، زبور کی قسم، ہنود کے 4 ویدوں کی قسم، اساطیر کی قسم، استاد کی قسم، گرد کی قسم، گرد کے گرنتھ کی قسم، نہ میرے پاس وہ قصیدہ نہ مجھے وہ رباعیاں یاد. اب یہاں پہ اب دیکھتے ہیں کہ نواب علاء الدین خان صاحب وہ مانگ رہے ہوں گے کہ غالب سے کوئی قصیدے کا مسودہ کچھ مانگ رہے ہوں گے، اور غالب کہتے ہیں میں نے 2-3 دفعہ کہا ہے کہ میرے پاس وہ قصیدہ نہیں ہے، اور غالب اب طرح طرح کی قسمیں کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس وہ کوئی قصیدہ نہیں ہے، اب مجھ سے نہیں مانگنا، نہ مجھے کوئی رباعی یاد ہے. ٹھیک ہو گیا. جہاں کسی کی دل سوزی مقصود ہو وہاں بھی مرزا شوخی و ظرافت کے پھول کھلاتا چلا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں دل جلنے کی بجائے کھلکھلا اٹھتا ہے. اب ذرا ملاحظہ ہو فرمائیں، مرزا کو اخبار دبدبہ سکندری کی خریداری منظور نہیں. اس کے بند کرنے کے لیے مطبع حسینی کے مالک کو یوں خطاب فرماتے ہیں، کہتے ہیں اخبار دبدبہ سکندری کہتے ہیں وہ نہیں خریدنا چاہتے تھے. کیا کہتے ہیں مشفق اور مکرمی محمد حسن صاحب کو غالب آزردہ دل کا سلام پہنچے. آج بھی آپ کا ایک خط آیا، کئی پھیرے خط آپ کے اور آپ اخبار بھیجے جاتے ہیں. الہی آپ کا خط تھا یا کوئی جھوٹ کی پوسٹ؟ بیشتر مجازیوں نے یہ لائن سمجھ نہیں آ رہی. وہ کہتے ہیں حضور کی طرف سے اللہ اللہ ڈگی جسے سنگ کی تعریف میں کہیں سارا ایک. اچھا یہ آپ کوٹیشن چھوڑ دیں، کچھ مشکل بھی ہے، باقی چھوٹی چھوٹی کوٹیشن میں نے آپ کو کروائی ہیں وہ بھی کافی دلچسپ ہے. اب یہاں پہ ایک اور خط کا اقتباس دیکھتے ہیں جو کہ منشی ہرگوپال تفتہ کے نام ہے. اچھا تفتہ کے نام غالب کے بہت زیادہ خطوط کے مجموعے ہیں جو کہ شائع بھی ہو چکے ہیں، اور میں اپنی ویڈیوز میں ان کا تبصرہ کرتی رہتی ہوں، جائزہ کرتی رہتی. میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، آپ ضرور دیکھ لیجئے گا. ان کی تشریح بھی میں نے کر دی ہے، مشکل الفاظ کی معنی بھی میں نے بتا دی ہیں. کہتے ہیں منشی ہرگوپال تفتہ کو دسمبر کی آخری تاریخوں میں خط لکھا. دسمبر کی آخری تاریخوں میں جو ہے منشی کو آپ نے خط لکھا. تفتہ نے جنوری کی ابتدائی تاریخوں میں اس کا
جواب دیا۔ ظاہر ہے دونوں کے خطوط کے ساتھ جدا ہو گئے کیونکہ سال جو ہے بدل گیا اور آ گیا۔ اس سے فائدہ اٹھا کر کیا خوب نکتہ پیدا کیا کہ نکتہ آفرینی کا حق ادا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں دیکھو صاحب، یہ باتیں ہم کو پسند نہیں کہ 1858 کے خط کا جواب تم 1859 میں دو، مطلب 1859 میں جو ہے تم دو اور بھیجتے ہو، اور مزہ یہ ہے کہ جب تم سے کہا جائے گا تو یہ کہو گے کہ میں نے تو دوسرے ہی دن جواب لکھا۔ لطف اس میں ہے کہ میں بھی سچا اور تم بھی سچے۔ اچھا آگے کہتے ہیں ایک دوست کو ماہ رمضان میں خط لکھتے ہیں روزہ رکھنے اور روزہ بند کرنے کے بلیغ اشارے میں کس قدر شوخی مزاح کی وسیط جلوہ گر ہے۔ کہتے ہیں دھوپ بہت تیز ہے، روزہ رکھتا ہوں مگر روزہ بہلاتا رہتا ہوں، کبھی پانی پی لیا، کبھی حقہ پی لیا، کبھی کوئی ٹکڑا روٹی کا بھی کھا لیا۔ یہاں کے لوگ عجیب فہم رکھتے ہیں، میں روزہ بہلاتا ہوں اور یہ صاحب فرماتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھتا۔ یہ نہیں سمجھتے کہ روزہ رکھنا اور چیز ہے اور روزہ بہلانا کوئی اور بات ہے۔ اچھا آگے کہتے ہیں میر مہدی حسن مجروح کو ایک خط میں لکھتے ہیں کہ جسے پڑھ کر خام خواہ زیر لب تبسم ہونے کو جی چاہتا ہے، بلکہ ذرا کھلی طبیعت کہا بار ہونے سے بھی گریز نہ کرے۔ کہتے ہیں میاں کس حال میں ہو، کس خیال میں ہو، کل شام کو میرن صاحب روانہ ہوئے، یہاں ان کی سسرال میں کس سے کیا کیا نہ ہوئے، ساس اور سالیوں نے اور بی بی نے آنسوؤں کے دریا بہا دیے۔ خوش دامن صاحبہ بلائیں لیں، سالیاں کھڑی دعائیں دیتی ہیں اور بی بی ماند صورت دیوار چپ، جی چاہتا ہے چیخ مگر ناچار چپ، وہ تو غنیمت تھا کہ شہر ویران نہ کوئی جان نہ پہچان، ورنہ ہمسایہ میں قیامت بپا ہو جاتی ہے۔ ہر ایک نیک وقت اپنے گھر سے دوڑی آتی اور امام ضامن کا روپیہ بازو پر باندھ گیا۔ یہ اتنی کوٹیشن کافی ہے، بلکہ اگر آپ کو یہ لمبی لگے تو آپ اس کو چھوڑ دیں، اور بھی کافی ساری کوٹیشن کا ہم حوالہ دینے والے ہیں، تو جو آپ کو آسان لگے تو آپ وہ کر لیں۔ اچھا یہ اور کوٹیشن ہے۔ مرزا کی ظرافت اور کا ایک اور پہلو انتہائی دلچسپ ہے، وہ بعض فرمائشوں کو حسن ادا کے شوق اور ظریفانہ ہتھکنڈوں سے ٹال جاتے۔ یہ انداز ایسا دلکش تھا کہ بات بھی رہ جاتی اور فرمائش کرنے والے کا دل بھی نہ دکھتا۔ مرزا کے چہیتے شاگرد نے اپنے دیوان کے لیے استاد سے دیباچہ کی فرمائش کی۔ غالب بوڑھے تھے، بیماریوں نے اعصاب کو مفلوج کر رکھا تھا، صاف انکار ممکن نہ تھا کیونکہ یہ ان کے حسین فطرت کے منافی تھا، لیکن دیباچہ لکھنا بھی دو بار تھا، مشکل تھا کیونکہ طبیعت جو ہے وہ ساتھ نہ دیتی تھی غالب کی۔ کہتے ہیں لہٰذا کس خوبی سے دیباچے کی زحمت بے جا سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ کہتے ہیں صاحب دیباچہ تقریض لکھنا ایسا نہیں جیسا تم کو دیوان کا لکھ لینا، کیوں روپیہ خراب کرتے ہو اور کیوں جو ہے چنواتے ہو، اگر یہ لائن سمجھ نہیں آ رہی، بلکہ آپ یہ اب یہاں پہ کہتے ہیں یہ چھپوا کر اور تیسرے دیوان کی فکر میں پڑ جاؤ۔ کہتے ہیں اگر ایک مطلب دیباچہ لکھو گے پھر دوسرا لکھو گے اور پھر جب تیسرے دیوان کی فکر میں پڑو گے تو تم 4 برس میں ایک دیوان کہہ لو گے، اور کہاں تک میں دیباچہ لکھا کروں گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے غالب کی اس تلخ نمائی میں بھی حسن ہے، شوخی ہے، بانک پن ہے، ناانصافی ہوگی اگر زبان و بیان کی ان خوبیوں کی قدر نہ کی جائے جو ان خطوط کو ممتاز کرتی ہے۔ غالب کو تاریخی مادے نکالنے سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ نواب علاؤ الدین خان احمد خان نے اپنے لڑکے کی ولادت پر اس کے تاریخی نام اور تاریخ ولادت کی فرمائش دیکھیے کس شوخی اور کس خوبصورتی سے ہنسی مذاق میں نواب صاحب کی فرمائش کو ٹال رہے ہیں۔ کہتے ہیں شیر اپنے بچے کو شکار کا گوشت کھلاتا ہے، طریقے صید افغنگی مطلب اعلیٰ شکاری سکھاتا ہے، جب وہ جوان ہو جاتے ہیں تو آپ شکار کر کے کھاتے ہیں۔ تم سخنور ہو گئے، حسن خدا داد رکھتے ہو، ولادت فرزند کی تاریخ کیوں نہ کہوں، ستم تاریخی کیوں نہ نکال لو، مجھ غم زدہ مردہ دل کو تکلیف دو۔ علاؤ الدین خان صاحب تیری جان کی قسم میں نے پہلے لڑکے کا اہم جو ہے اسم تاریخی نظم کر دیا تھا اور وہ لڑکا نہ جیا۔ اب وہ کہتے ہیں میں نے پہلے تمہارے لڑکے کی تاریخ نکالی تھی نام کی اور وہ مر گیا تھا، اور مجھ کو اس وہم نے گھیرا ہے کہ میری نحوست تعالیٰ کی تاثیر تھی، میرا ممدوح جیتانی کہتے ہیں کہ میں نے پہلے ایک لڑکے کا نام لکھا تھا، اس کے نام کے عدد نکالے تھے اور اس کا نام رکھنے کی میں نے کوشش کی تھی، وہ مر گیا تھا
اور میں اس وہم میں ہوں کہ میری نحوست طالع، مطلب میری نحوست طالع کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ نکالنے کی جو میری ایک تاثیر ہے وہ اچھی نہیں ہے، کہ میں جس کے نام کا عدد نکالتا ہوں وہ مر جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ ہاں، اگرچہ غالب کی نثر نے سادگی ہی کو اختیار کیے رکھا، پھر بھی غالب کے یہاں بعض مقامات پر جو ہے مسمى مکفف عبارتیں مل جاتی۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ غالب عبارت آرائی کا شوق فضول رکھتے تھے، بلکہ محض دوستوں کی خوشنودی اور مذاق کی خاطر انہوں نے یہ اختیار کی مفتی میر عباس کو ان کی قدامت پرستی کے پیش نظر پورا خط مکفف سے مکفئی عبارت میں لکھا ہے۔ کہتے ہیں قبلہ حضرت کا نوازش نامہ ملا، میں نے اس میں حرز بازو بنایا، آپ کی تحسین میرے واسطے سرمایہ افتخار ہے، فقیر امیدوار ہے کہ یہ دفتر بے معنی سراسر دیکھا جائے، نہ پیش نظر دھرا رہے بلکہ اکثر دیکھا جائے۔ میں نے جو نسخہ وہاں بھجوایا ہے گویا کسوٹی پر سونا چڑھایا ہے۔ بس یہ آپ بلکہ رہنے دیں تو مشکل ہے۔ ہاں، کافی ساری ویسے ہم نے کوٹیشنز پڑھ لی ہیں، تو یہاں پہ ہم آتے ہیں تو یہ جو کوٹیشن ہے یہ آپ رہنے دیں، تو یہ کوٹیشن میں آپ کو پڑھواتی ہوں، یہ آپ یاد کر لیں۔ کہتے ہیں مرزا نے تعزیتی خطوط میں بھی شوخی اور ظرافت کو نظر انداز نہ ہونا، مطلب کسی کے مرنے پر تعزیتی خطوط جب لکھے غالب نے افسوس کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں وہ موت کو بھی کھیل تماشا بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں مرزا حاتم علی بیگ مہر کو ان کی محبوبہ کی وفات پر لکھتے ہیں، کہتے ہیں مرزا صاحب ہم کو یہ باتیں پسند نہیں، 15 برس کی عمر ہے، 50 پر عالم رنگ بو کی سیر کی ہے، ابتدا شباب میں جو ہے ایک مرشد کامل نے نصیحت کی ہے کہ ہم کو زہد و ورع جو ہے منظور نہیں، ہم معنی و فزق فجوز نہیں۔ کہتے ہیں پیو کھاؤ مزے اڑاؤ، مگر یہ یاد رہے کہ مصری کی مکھی بنو، شہد کی مکھی نہ بنو۔ سو میرا اسی نصیحت پر عمل رہا ہے، کسی کے مرنے کا غم وہ کرے جو آپ نہ مرے۔ کہتے ہیں کسی کے مرنے کا وہ غم کرے جو آپ نہ مرے، کیسی اشک فشانی، کہاں کی مرثیہ خوانی، آزادی کا شکر بجا لاؤ، غم نہ کھاؤ، اور اگر ایسے ہی اپنی گرفتاری سے خوش ہو تو چنا جان نہ سہی منا جان ہی سہی۔ کہتے ہیں اگر چنا جان مر گئی ہے، تمہاری ایک محبوبہ مر گئی ہے، تو اور صحیح منا جان ہی صحیح۔ جب میں بہشت کا تصور کرتا ہوں تو اور سوچتا ہوں کہ اگر مغفرت ہو گئی اور ایک قصر ملا، مطلب ایک محل ملا اور ایک حور ملی، اقامت جاودانی ہے اور اس نیک وقت کے ساتھ زندگانی ہے، اس تصور سے جی گھبراتا ہے اور کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے یہ صحیح ہے کہ مرزا کی شوخی کی اصل بنا ان کی جدت، ترازی اور ہر بات میں نیا پہلو نکالنے کی عادت تھی، وہ ایسے آج بھی ویسے ہی ہے۔ کہتے ہیں مولانا حامد حسن قادری نے بالکل ٹھیک کہا ہے، کہتے ہیں غالب نے اپنی دل فریب شوخی اور ظرافت سے لوگوں کے من موہ لیے۔ ڈاکٹر محمد سید عبداللہ غالب کی شوخی اور ظرافت کے بارے میں رقم دراز ہے، وہ کہتے ہیں مرزا غالب کی نثر کا ایک نمایاں پہلو شوخی اور ظرافت ہے۔ ان کے خطوط میں ظرافت کا عنصر کئی صورتوں میں ظاہر ہوا ہے، بحیثیت مجموعی ان کے یہاں شوخی اور لفظی نکتہ افرینی زیادہ پائی جاتی ہے، بڑی حد تک لفظوں کے رد و بدل یا ان کے ایک سے زیادہ معنوں کے لطف انگیز استعمال میں دلچسپی لیتے ہیں۔ زندگی کی مزاح خیز مطلب جو ہے حقیقتیں ہیں ان کو دکھانا ان کا مقصود نہیں، وہ محض اپنی تباہی اور ذہانت کے کرشمے دکھا کر غالب کو محظوظ کرنا جو ہے وہ چاہتے ہیں۔ غالب نے اپنے خطوں میں ظرافت شوخی کا اعلیٰ معیار قائم کیا ہے، اس میں کوئی ان کا شریک نہیں اور اس میں کوئی شک نہیں، وہ آپ ہی اس کے موجد ہیں اور آپ ہی خاتم۔ غالب نے جو خطوں کا جو نیا انداز اپنایا وہ اس کے شروع کرنے والے بھی خود تھے اور اس کو ختم کرنے والے بھی خود ہیں۔ ان کے بعد مرزا غالب جیسے مرزا غالب جیسا طرز اسلوب کوئی بھی نہ اپنا سکا۔ بعضوں نے ان کے تتمہ میں خطوط نویسی کے ذریعے شوخی اور ظرافت کا شوق پورا کرنے کی کوشش کی۔ کہتے ہیں بعد میں لوگوں نے خطوط نویسی کے ذریعے مرزا غالب جیسی شوخی اور ظرافت کو پورا کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ محض شوق ہی رہا، اس سے آگے نہ بڑھ سکے اور وہیں جو ہے ختم ہو گئے، ان کا شوق ہی وہیں پہ ختم ہو گیا۔ ڈاکٹر سید عبداللہ اس زبان میں یوں اظہار فرماتے ہیں، یہ اس کوٹیشن کو آپ چھوڑیں دیں، یہاں پہ آئے، یہاں پر وہ کہتے ہیں خطوط غالب میں اگرچہ مسرت و انبساط کا رنگ دکھائی دیتا ہے،
لیکن اس کی تہ میں بھی طلب و آرزو کے آثار نظر آتے ہیں۔ یوں دکھائی دیتا ہے جیسے غالب کسی گم شدہ فردوس کی تلاش میں ہو۔ اس ضمن میں ڈاکٹر سید عبداللہ، اب یہ بھی لائنز کٹی ہوئی ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ مرزا غالب کا اقتباس پڑھیں۔ کہتے ہیں کہ مطلب اس اقتباس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی خطوں میں جو ہے وہ تنہائی کا احساس ہے، ہر جگہ موجود ہے، دوستوں کی پرانی محفلوں کو یاد کرتے ہیں۔ اور اس اقتباس میں دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں میں اس تنہائی میں صرف خطوں کے بھروسے جیتا ہوں۔ حق یہ ہے کہ اس طلب و آرزو اور اضطراب اور التفات کے ساتھ شوقی ظرافت غالب نے جس طرح پیوند دیا ہے، اس میں کوئی ان کا شریک نہیں، کوئی ان کا مثل نہیں۔ بقول شیخ محمد اکرام، مرزا غالب اور ان کی نثر میں تمام ادبی خوبیاں موجود تھیں، اور ان کے علاوہ ان کی شوقی اور ظرافت جو ہے وہ محدود نہیں۔ چنانچہ نہایت معمولی باتوں کو انہوں نے اس دلچسپ طریقے سے بیان کیا کہ ان کو تعریف کرنے پر ان پر جو ہے وجد آتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ نے آج کا سوال جو ہے انجوائے کیا ہوگا، آپ بور نہیں ہوئے ہوں گے۔ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔